ملت جعفریہ قبلہ و کعبہ علامہ قاضی شبیر علوی صاحب سے کہ وہ علم محمد و آل محمد سے ہمیں منور فرمائے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ یا رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورہ مبارکہ توبہ سے آیہ مبارکہ 71 اور 72، 22واں پارہ سورہ مبارکہ احزاب سے آیہ مبارکہ 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں برابر میں درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے سامان ہدایت بنا کر قلب مصطفیٰ کی بلندیوں پر جو کتاب نازل کی، جو ضابطۂ حیات نازل فرمایا، اس کتاب و ضابطۂ حیات کا نام قرآن ہے، جس کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے پروردگار نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے سامان ہدایت اپنے دامن میں رکھتا ہے. سوال، پروردگار تو نے قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت کا سامان بنا کر نازل کیا، لیکن اس کو تو نے نازل فرمایا ہے قلب مصطفیٰ کی بلندیوں پر، جیسے کہ تیرا اپنا ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک کی بلندیوں پر نازل کیا. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. آپ پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن مجید ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ نحل ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے آمنہ کے لال، اے زہرہ کے بابا، اے حسنین کے نانا، اے وجہ تخلیق کائنات،
اے سیدُ الانبیاء، اے اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے، اے رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر اس طرح سے دنیا میں تشریف لانے والے کہ تیری تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ سلامت رہیں۔ آپ کے قلب مبارک کی بلندیوں پر ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ معلوم ہوا اس وقت تک قرآن قابل فکر نہیں ہے، قرآن میں غور و فکر کا نتیجہ نہیں ملتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ بیان مصطفیٰ نہ ہو۔ بڑی تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ پروردگار جب تک مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود، اس وقت تک قرآن کے ساتھ ساتھ بیان مصطفیٰ چلے گا۔ لیکن اگر یہی تیرا محبوب تیری صدا پہ لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں پلٹ آئے تو پھر قرآن کے ساتھ کس کا بیان چلے گا؟ تو کہا میرے محبوب سے ہی پوچھ لیجئے۔ بارگاہ سید الانبیاء میں حاضری دی کہ یا رسول اللہ، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اب قرآن کے ساتھ کس کا بیان چلے گا؟ تو نبی کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد قرآن کے ساتھ جن کا بیان چلے گا انہیں میری عطرت اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی عطرت اہل بیت تعارف کروا دیجئے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، حدیث قصہ کے عنوان سے ہمیں معلوم ہے کہ سید الانبیاء زہرہ مرضیہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور چادر تطہیر میں جب پیتن پاک جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی چادر کے ایک پلڑے کو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑا، وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ پروردگار یہ ہے میرے، توجہ دوستو احباب، یہ ہے میرے اہل بیت، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم نے اپنی اہل بیت کے لیے ایک پیمانہ دے دیا تاکہ قیامت تک کوئی اور اگر میری عطرت اہل بیت میں داخل ہونا چاہے تو میرا کلمہ پڑھنے والوں پہلے اسے میرے اس پیمانے پہ دیکھ لینا پورا بھی اترتا ہے یا نہیں۔ یا رسول اللہ، علی سلامت، یا رسول اللہ، وہ پیمانہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی عطرت اہل بیت ہیں، یہ تو تعارف ہو گیا، لیکن ان کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، لحمهم لحمی ودمهم دمی، یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم، انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم، انہم منی وانا منہم۔ پروردگارا، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے ان کے ساتھ سلوک کی اس نے میرے ساتھ سلوک کی۔ پروردگارا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔
مذہب اہل بیت کے ادنا خادم ہونے کے ناطے سے حسینی فقیر دنیا والوں کو دعوت دیتا ہے، دنیا والوں جسے چاہو تم اطرت اہل بیت میں شامل کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جسے بھی شامل کرو گے پہلے اسے اس پیمانے پہ ہمیں پورا کرتا ہوا دکھاؤ گے کہ نبی کریم نے فرمایا ہو اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا دوست میرا دوست ہے۔ اگر کوئی نہ ملے تو پھر پینتر کے در پہ آ کر یہ نعرہ لگا دے کہ اہل بیت اطرت و طہارت رسول بس محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ یا رسول یا اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ، اجازت دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی عظمت کا جو قصیدہ مزید پڑھا وہ بھی سنا دوں۔ یہ تو وہ قصیدہ ہے جو حدیث قصاص سے آپ سنتے رہے ہیں، نتیجہ دینا ہر ایک کا اپنا انداز۔ یہ میرے پاس کتاب القطرہ ہے، مذہب اہل بیت کے عظیم مفکر و محدث آیت اللہ احمد مستنبط نے اس کتاب القطرہ کی پہلی جلد میں اس حدیث کو محفوظ کیا۔ آپ صلوات پڑھیں، میں عرض کروں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ نشہ ولایت میں مخمور منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا اللہم انی احبہم و احب من یحبہم۔ پروردگارا صرف اتنا نہیں ہے کہ انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پروردگار تو گواہ ہے اس بات کو۔ پروردگار، توجہ دوستو احباب، پروردگار کی بارگاہ میں سید الانبیاء نے صدا دی اللہم انی احبہم۔ پروردگار نہ صرف یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، بلکہ میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، اور صرف ان سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ من یحبہم، جو میری اس اطرت و اہل بیت سے محبت کر لے۔ اے موالیان حیدر کرار، اے عزاداران سید الشہداء، اے منتظرین یوسف زہرا، ذہن نشین کر لو کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ محبوب خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہم من اطاعنی فیہم وحفظ وصیتی۔ توجہ، نبی کریم فرماتے ہیں پروردگارا ان کے بارے میں جس نے میری اطاعت کی اور میری اس وصیت کو یاد رکھا، کیا کر؟ ہم سب دعا کرتے ہیں، جوانوں، بزرگوں، عزیزوں، اہل علم دوستوں، ہم سب دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ شاہ صاحب قبلہ، ہم سب دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ بزرگ کی دعا اے اللہ ہم پر رحم فرما، جوان کی دعا اے اللہ ہم پر رحم فرما، بھائی کی دعا اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس نے میری اطرت اہل بیت کے بارے میں میری وصیت کو یاد رکھا، پروردگارہ وہ دعا کرے یا نہ کرے، میں رحمت للعالمین بن کر تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ جو بھی میری اہل بیت سے محبت کرے فرحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین، میں رحمت للعالمین دعا مانگ رہا ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہو کر ان پر رحم فرما۔
फरहमहु बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलावत पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। तवज्जो दोस्त अहबाब, तवज्जो दोस्त अहबाब, अभी कसीदा जारी है, ज़ुबान मुस्तफ़ा से जारी है। फरमाते हैं परवरदिगार मुझे इनसे क्यों मोहब्बत है, इनके मुहिब्बों से भी मोहब्बत है, क्यों? इनके लिए मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, क्यों? फरमाते हैं फ़इन्नहुम अहली, इसलिए कि ये मेरे अहल हैं। वल कव्वामूना बेदीनी, और जो दीन मैं तेरी तरफ से लाया हूँ क़यामत तक उसको तेरी इंसानियत के दरमियान, तेरे लोगों के दरमियान दीन को कायम रखने वाले बस यही हैं। वल कव्वामूना बेदीनी, मेरे दीन को कायम करने वाले यही हैं। वल मुहय्यून लिसुन्नती, और परवरदिगारा मेरी सुन्नत को भी जिंदा रखने वाले यही हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो, नबी करीम फरमा रहे हैं ऐ मुहिब्बान अहले बैत कि मुझे अहले बैत से क्यों मोहब्बत है। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत नहीं है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, बल्कि इसलिए मोहब्बत है कि मेरे रिश्तेदार होने के साथ साथ ये मेरे दीन को कायम करने वाले भी हैं और मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाले भी हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अली वल मुहय्यून लिसुन्नती, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाले यही हैं। वत्तालूना लिकिताब रब्बी, मेरे परवरदिगार वालियान हैदर करार, दुनिया में बड़े बड़े कारी गुजरे हैं, बड़े बड़े कारी, लेकिन जिस तरह का ये घराना कारी है इस तरह के कारी कायनात में नहीं। बिरादर अहले सुन्नत अल्लामा उबैदुल्लाह अमरसरी अपनी किताब अर्जहुल मतालिब में तहरीर करते हैं कि अली हैदर करार कैसे कारी कुरान थे। वो तहरीर करते हैं कि अली हैदर करार दुलदुल पे सवार हुआ चाहते थे कि एक रकाम में कदम आया, कुरान की तिलावत शुरू हुई, दूसरी रकाम तक कदम पहुंचा, कुरान की तिलावत तमाम हुई। अली वालों, अली के इस नौकर को ये कहने का हक दे दो कि मैं अर्ज करूं दुनिया वालों, मैं नहीं जानता कि इतनी देर में अली कुरान को पढ़ता था या कुरान अली को पढ़। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, बहुत प्यारे अंदाज में आपने दुआ दी मुझे, लेकिन मैं अभी एक मंजिल आगे बढ़ना चाहता हूं। वो मंजिल ये है कि नारा लगाइए लेकिन गदीरी माहौल बनाकर। गदीरी माहौल उस वक़्त बनता है जब दो हाथ बुलंद हों। मैदान गदीर में एक हाथ रिसालत का था, दूसरा हाथ विलायत का था, और सिर्फ दोनों हाथ बुलंद नहीं हुए थे। कसम बखुदा आप सब जानते हैं, फकीर का साथ देंगे, सिर्फ दोनों हाथ बुलंद नहीं हुए थे। जब दोनों हाथ बुलंद हो रहे थे उस वक़्त नबी रहमत की ज़ुबान वही तर्जुमान पर अज़मत हैदर का एक कसीदा भी था। मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, अल्लाहुम्मा वाल मन वाला हो वआद मन आदा। ऐ अल्लाह तू भी उसी से प्यार कर जो मेरे अली से प्यार करे। तवज्जो, तवज्जो, ज़हन नशीन मंजिल तय करवाना चाहता हूँ। बस जब ये गदीरी माहौल बना तो उस वक़्त वहाँ पर एक शायर मौजूद था, उस शायर की रूह मौजूद थी। उसने इस मंजर को कलमबंद किया। शेर सादा सा है लेकिन उसमें मंजिल तय करवाना चाहता हूँ। उसने इस अजीम माहौल को बड़े सादा अंदाज में पेश किया। आप मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नबी हैं, तवज्जो,
شاعر کہتا ہے نبی ہیں، توجہ، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، بولو بولو بولو، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب بولو، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، بولو بولو، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، میرے ساتھ دیجئے، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے۔ اب نعرہ لگانا آپ کی مرضی پر ہے، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، ماشاء اسی ولایتی ماحول میں یہ قصیدہ یاد رہے کہ نبی کریم نے فرمایا پروردگار میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرتا ہوں، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَهْلِي، یہ میرے اہل ہیں، وَالْقَوَّامُونَ بِدِينِي، میرے دین کو قیامت تک قائم رکھنے والے ہیں، وَالْمُحْيُونَ بِسُنَّتِي، میری سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، وَالتَّالُونَ لِكِتَابِ رَبِّي، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کیسی تلاوت؟ یہ تو علی حیدر کرار کی تلاوت تھی۔ ماں بہنوں اور بیٹیوں کی نظر کرتا ہوں، اے کنیزان زہرا، تلاوت زہرہ مرثیہ، مرکز عصمت طہارت، بی بی بطول بنت رسول، سیدۃ نساء العالمین، بضعۃ خاتم النبیین، کیسی تلاوت کرتی تھی؟ تاریخیں گواہی دے رہی ہیں کہ زہرہ مرضیہ کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ حسنین شریفین کا جھولا بھی جھلاتی تھی تو یاسین و طٰہٰ کی لوری سناتی تھی۔ اور مجھے معاف کرنا برادر اہل سنت، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری شریف کی شرح میں حاشیہ پہ لکھا ہے، توجہ قدردان دوستو، ادھر مرج البحرین یلتقیان کی منزلیں طے ہوتی ہیں، دریائے امامت و ولایت دریائے عصمت و طہارت سے ملتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب یہ منزلیں طے ہوتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ توجہ ہو تو عرض کروں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان کی منزلیں طے ہوتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو دریائے امامت و ولایت اور دریائے عصمت و طہارت کے ملاپ کے نتیجہ میں گودی زہرا میں حسن و حسین لولو والمرجان بنے تشریف لاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ یہ صرف خطابت نہیں ہے، علامہ بہانی علیہ رحمہ نے تفسیر البرہان میں ان آیتوں کی تفسیر میں حضرت ابو ذر غفاری سے اس حدیث کو نقل کیا ہے جو ترجمہ کر کے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ ادھر گودی زہرا میں حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی تحریر کرتے ہیں کہ ادھر گودی زہرا میں حسن آئے، ادھر نگاہیں آسمان کی طرف۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے، بلند مقام،
30वां पारा सूरह मुबारक बुरूज, आखिरी आयत। तवज्जो दोस्तों अहबाब, बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज। लोगो तुम क्या समझो इस कुरान को, इसका मकाम अजमत ये है कि ये लौह महफूज पे है। बस मंजिल तय करवाना चाहता हूं। इधर गोदी ज़हरा में हसन मुज्तबा आते हैं, उधर निगाहें आसमान की तरफ, इधर सैयदुल अंबिया बैतुल शर्फ ज़हरा में हाजिर होते हैं। सैयदा बारगाह सैयदुल अंबिया में अर्ज करती हैं, बाबा जान ये जो मेरी गोदी में लाल आया है अक्सर आसमान की तरफ देखता रहता है, अब मैं आपके चेहरों का जिम्मेदार नहीं हूँ। सैयदुल अंबिया के चेहरे अनवर पे मुस्कुराहट आई, आप मुस्कुराए और फरमाया, ए ज़हरा तेरी गोदी की अजमत को बयान करूं या आने वाले का मकाम बयान करूं, तेरी गोदी रेल बने और मेरा हसन लौह महफूज से कुरान की तिलावत न करे तो क्या करे। अल्लाह वत्तालूना ले किताब रब्बी, कुरान की तिलावत करने वाले हैं। अली मुर्तज़ा की तिलावत, सैयदतुन निसा की तिलावत, हसन मुज्तबा की तिलावत और हुसैन सैयद शुहदा की तिलावत। मेरे आका हुसैन तेरी तिलावत पे कायनात कुर्बान करूं। तेरी तिलावत की वो मंजिल है कि अली ऐसा बाप भी दाद देता है, अम्मा ज़हरा दुआ देती है, भाई हसन पुकार उठता है कि मेरे भाई हुसैन जिस तरह तूने कुरान पढ़ा, कुरान में ऐसा कारी कायनात में नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब ये विलायती नशा बरकरार रहे, ये नशा टूटने न पाए, इसी में मंजिल तय करवाना चाहता हूँ। ऐ मवालियान हैदर करार, नबी करीम ने ये सारी मंजिलें बताते हुए मुहिब्बान अहले बैत को बता दिया कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम किन किन जिम्मेदारियों को अदा करने वाले हैं, दीन मुबीन को कायम करने वाले हैं, सुन्नत नबविय्या को जिंदा करने वाले हैं और कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं। फिर फरमाते हैं फताअतुहुम ताअती, परवरदिगारा जो जो इनकी इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। मवालियान हैदर करार, नशे विलायत में झूम जाता हूँ। कसम बखुदा ऐसे हादी, ऐसे रहबर, ऐसे रहनुमा, ऐसे पेशवा कायनात में किसी को नसीब नहीं कि इताअत उनकी की जाए। मुस्तफ़ा कहे मेरी इताअत हो रही है। तवज्जो तवज्जो दोस्त अहबाब, तवज्जो दोस्त अहबाब। खुशबहाल है हम, बासादत है हम, बाकरामत है हम, बाइज्जत है हम कि हमें ऐसे हादी मिल गए, ऐसे रहबर मिल गए, ऐसे रहनुमा मिल गए, ऐसे पेशवा मिल गए कि इताअत उनकी करते चले जाएं। मुस्तफ़ा कहे मेरी इताअत हो रही है। दुनिया वालों क्या जानो कि मुस्तफ़ा की इताअत क्या है। ये कुरान है, इरशाद रब्बानी होता है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। इनकी इताअत को वो रसूल अपनी इताअत कह रहा है जिस रसूल की इताअत को खुदा कहते मेरी इताअत है। अब हुसैनी फ़कीर यहाँ पे न्याज चाहता है, आपका पुराना खिदमत गुजार हूँ, ज़हन नशीन कीजिए। मैं न्याज जो है वो बानी मजलिस की जेब में नहीं देखता, मैं तो न्याज अपने सामईन से नकद लेता हूँ। तवज्जो, मैं इस इंतज़ार में नहीं रहता। मैं वो किसान नहीं हूँ कि ज़मीन को आमादा करूँ और फसल काश्त न करूँ। जब ज़मीन आमादा हो तो फिर उसमें फसल भी काश्त करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अकीदे की ज़मीन विलायती है,
اگر عقیدے کی زمین ولایتی ہے تو پھر اس میں حسینی فقیر فصل کاشت کرنا چاہتا ہے ولایت کے سائے میں. توجہ اللہ نہیں، شکریہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہے نا؟ ہم محب اہل بیت. تو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں کو حسینی فقیر دعوت دیتا ہے. اگر حق کے محبت ادا کرنا چاہتے ہو تو دین کو قائم کرو، سنتوں کو زندہ کرو، رسومات کو ترک کرو، بدعات کو چھوڑو، اور اطاعت خدا و رسول میں آ کر نعرہ حیدری لگا کر دنیا والوں کو بتاؤ کہ علی کی غلام فقط نعروں پر گزارا نہیں کرتے، بلکہ نعرہ تو اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی بات ان کے دل میں اتر جاتی ہے. جب بات دل میں اترتی ہے، کیونکہ دل میں علی ہے، لہذا پھر زبان پہ بھی علی آتا ہے. جن جن کے دلوں میں یہ بات اتر گئی ہے وہ نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. یہ میرے پاس اصول کافی ہے. مذہب اہل بیت میں احادیث کا پہلا مجموعہ، عظیم مجموعہ، شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ، محدث اعظم مذہب اہل بیت، پہلی جلد، صفحہ نمبر 246، طبع بیروت. توجہ ہو تو عرض کروں، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. ہے توجہ؟ تھکے تو نہیں؟ پھر عرض کیے دیتا ہوں. اصول کافی پہلی جلد، طبع بیروت، صفحہ نمبر 246 سے عرض کر رہا ہوں. اور اب نبی کی زبان سے اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ سننے والوں، اب اس کی زبان مبارک سے اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں، جنہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، جنہیں امام المتقین کہا جاتا ہے، جنہیں قائد الغر المحجلین کہا جاتا ہے، جنہیں یعصوب الدین کہا جاتا ہے. ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو یوں عرض کروں، جنہیں خطیب منبر سلونی کہا جاتا ہے، جنہیں باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، جنہیں سید الاولیاء کہا جاتا ہے، جنہیں امام الہدا کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. ان امیر المومنین صلوات اللہ علیہ قال ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا. علی حیدر کرار اپنا قصیدہ سنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاک بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں معصوم بنایا. زبان حال سے حسینی فقیر عرض کر رہا ہے کہ قرآن کا ساتھی صدا دے رہا ہے، دنیا والوں اگر ہماری طہارت و عصمت کی گواہی قرآن سے لینا چاہو تو قرآن مجید 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت 33 صدا دے رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. وجعلنا، سنیے قصیدہ امیر المومنین کی زبان سے، وجعلنا شہداء علی خلقہ. اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق پر شاہد بنایا.
نشہ ولایت میں ایک بات موالیان حیدر کرار کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ نے اپنی مخلوق پر ہمیں گواہ بنایا۔ معلوم ہوا یہ ہستیاں اس وقت تھیں جب ابھی باقی مخلوق کو خلقت کا وجود نصیب نہیں ہوا تھا۔ وَحُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ، اور اپنی زمین میں ہمیں حجت قرار دیا۔ توجہ، کون جانے حجت کیا ہے؟ اسی اصول کافی میں بیان ہے۔ حجت قبل الخلق، مع الخلق، بعد الخلق۔ حجت خدا وہ ہوتی ہے جو خلق سے پہلے بھی ہو، خلق کے ساتھ بھی ہو، خلق کے بعد بھی ہو۔ جاگ رہے ہو دوستو احباب؟ قبل الخلق، مع الخلق، بعد الخلق، وہ ہوتی ہے حجت خدا۔ اور پھر نشہ ولایت میں مخمور سر بلند کیے دوستو احباب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حجت کا مقام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی لیے تو ہم جمعہ کے خطبہ میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، دنیا والوں کسی اور کو حجت کی خبر ہو یا نہ ہو، ہمیں خبر دے دی گئی ہے کہ ان حجت ہائے خدا میں سے اولہم علی وآخرہم مہدی، پہلے کو علی کہتے ہیں، آخری کو مہدی زباں کہتے ہیں۔ توجہ دوستو احباب، اسی لیے ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ حجت کا تعارف حاصل کرو۔ اگر تمہیں اپنے وقت کے امام کا تعارف نہ ہوا، اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، دنیا تمہیں مفسر قرآن کہتی رہے، دنیا تمہیں شیخ الحدیث کہتی رہے، دنیا تمہیں خطیب اعظم کہتی رہے، دنیا تمہیں مقرر شعلہ بیان کہتی رہے، لیکن نبی رحمت فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، دنیا کے نگاہ میں جو کچھ ہو نگاہ نبوت میں جاہل ہو۔ کیا ہے مقام امام زمان؟ وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، وہ ہے یوسف زہرا کہ جس کے وجود ذی جود کی برکت سے کائنات رزق نچھاور کر رہی ہے، آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا۔ قصیدہ جاری ہے، ابھی مکمل کر دوں اجازت ہو تو۔ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا وجعلنا شہداء علی خلقہ وحجتہ فی ارضہ۔ ٹیپ کا مصرع ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ نشہ ولایت نہ آئے تو فقیر کو دعا نہ کرنا۔ ہاں جی، آخری مصرع جو امیر المومنین نے پڑھا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَلَا يُفَارِقُنَا، اللہ نے ہم سب کو قرآن کا ساتھی بنایا ہے، قرآن کو ہم سب کا ساتھی بنایا ہے، نہ ہم قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ہم سے جدا ہے۔ آج تک فقط یہی قصیدہ سنا جاتا رہا
کہ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقان، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج علی فرما رہے ہیں لوگوں فقط قرآن میرے ساتھ نہیں ہے، جس طرح قرآن میرے ساتھ ہے اسی طرح حسن کے ساتھ ہے، اسی طرح حسین کے ساتھ ہے، اسی طرح سید سجاد کے ساتھ ہے، اسی طرح مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ دامن وقت کی گنجائش ساتھ نہیں دے رہی ورنہ کچھ مزید گزارشات پیش کرتا، بس یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور یہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو جن کو ولایتی نشہ آ گیا ہے ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ ذرا پھر قرآن سے پوچھیں کہ تو اہل بیت کا ساتھی ہے۔ توجہ تو کوئی جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم نے تو حدیث کتاب میں یہ دیکھا ہے مولانا کہ جہاں بھی اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ آیا فوراً مومنوں کے امیر نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ یہ جو ہم مل بیٹھے ہیں، یہ جو ہماری شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس کا ہمارے شیعوں اور محبوں کو کیا فائدہ؟ جانتے ہیں نا آپ، جانتے ہیں۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو اہل بیت کا ساتھی ہے، اہل بیت تیرے ساتھی ہیں، تو بتا تیرے نزدیک مومنوں کا مقام کیا ہے؟ اب تھکنا نہیں، حسینی فقیر دعا لینا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن صدا دیتا ہے والمومنون والمومنات، بڑے قریب سے منزل کے قریب آ گیا۔ والمومنون والمومنات، صاحبان ایمان مرد ہوں یا صاحبان ایمان مستورات۔ یہاں پر حسینی فقیر لفظ مومن کی وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ کون ہے مومن؟ یہ میرے پاس امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نہج البلاغہ ہے۔ کل ایمان سے پوچھا گیا ایمان، تو آپ نے کہا ایمان 4 چیزوں کا نام ہے۔ توجہ، نہج البلاغہ موجود۔ مولا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ توجہ، صبر، یقین، توجہ، صبر، یقین، عدل، جہاد، 4 چیزیں۔ بارگاہ نبوت میں حاضری دی، یا رسول اللہ ایمان، آپ نے فرمایا الایمان و نصفان، ایمان 2 برابر حصوں میں۔ یا رسول اللہ وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ فرمایا نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، آدھا ایمان صبر میں، آدھا ایمان شکر میں۔ علی نے بتایا ایمان 4 چیزوں کا نام ہے۔ اے موالیان حیدر کرار، نعرہ علی ولی اللہ کی صدا بلند کرنے والوں، ولایت علی کا دم بھرنے والوں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد ہوں یا مومنات مستورات ہوں، یہ سب آپس میں رشتہ ولایت میں جڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا رشتہ ولایت تو جوڑنے کے لیے آتا ہے، توڑنے اور تقسیم کرنے کے لیے نہیں آتا۔ جہاں رشتہ ولایت میں مومن جڑتے ہوئے نظر آ جائیں، سمجھ لینا یہی حقیقی ولایت ہے۔ علی توجہ ہے دوست احباب۔ پھر ذہن نشین باب متینت العلم نے بتایا 4 باتیں، صبر، یقین،
عدل، جہاد۔ مومن وہ ہے جس میں صبر ہو، مومن وہ ہے جو منزل یقین پر ہو، مومن وہ ہے جو دنیا میں عدل و انصاف سے کام لے، مومن وہ ہے جو راہ خدا میں اس طرح اطاعت خدا کرے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، اطاعت خدا سے روگردانی نہ ہو۔ نبی کریم نے اسے سمیٹا، کہا مومن وہ ہے جو صابر ہو، مومن وہ ہے جو شاکر ہو۔ جہاں صبر نہیں ہے، جہاں شکر نہیں ہے، وہاں ایمان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، منزل کو اور آسان کر دیجئے، تو آپ نے اسے اور آسان کیا کہ میدان خندق کے کنارے آ جاؤ۔ میں نے بتایا تھا کہ ایمان دو حصوں میں ہے۔ ادھر عمر ابن عبد ود نے للکارا، توجہ، ادھر میرے نبی رحمت نے صدا دی، قسم بخدا مجمع کی خاموشی کو جس نے چیر کر نبی کی آواز پہ لبیک کہا، وہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار تھا، کوئی اور نہیں۔ مجھے منزل طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ مذہب اہل بیت علیہم السلام کی اس درسگاہ سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والوں کو حسینی فقیر محبت بھری دعوت دیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدا میں اگر مخلص ہو تو پہلے اس کی غلامی اختیار کرو جس نے میدان خندق میں نبی کی صدا پہ لبیک کہا۔ توجہ دوست صاحبہ، علی آگے، خندق نہیں پڑھنا، علی آگے بڑھے، نبی کے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ نبی رحمت نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اپنی ابا علی کے کندھوں پہ ڈالی۔ مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دو، جسم امامت کا تھا، لباس نبوت، جسم امامت پہ لباس نبوت سجائے ابو طالب کا لال میدان میں اس طرح اترا اور اس طرح مطمئن چلا کہ نہ بولنے والے بھی بول پڑے۔ توجہ، نہ بولنے والے بھی بول پڑے۔ علی کیسے مطمئن چلے جا رہے ہیں؟ ادھر اتنا بڑا دشمن، سپر پاور، نہ یقین آتا، لیکن آج یقین آ گیا ہے۔ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، وہ علی نہیں ہے، اس علی کا ایک بیٹا ہے۔ آج کی سپر پاوروں کے مقابلے میں اس قدر مطمئن سفر کر رہا ہے کہ جیسے آج کی خندق لڑنے کے لیے عمر ابن عبد ود کو پچھاڑنے کے لیے علی نہیں، علی کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ توجہ، نہ بولنے والے جب بولے تو پھر زبان وحی ترجمان سے نبی رحمت نے صدا دی۔ توجہ، فرمایا آؤ ہم تمہاری مشکل کو آسان کیے دیتے ہیں۔ زبان حال سے عرض کر رہا ہوں، کل ہم نے بتایا تھا کہ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ آج ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں قدردان دوستو، اہل علم دوستو، توجہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا آج اگر کوئی صبر و شکر کی حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے کہ آج علی بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ، آج کل ایمان بن کے جائے۔ اللہ یا رسول اللہ، کل ایمان کی خبر تو ہو گئی،
توجہ، کل ایمان کی خبر ہو گئی۔ اب ہمیں یہ کیسے خبر ہو کہ کس کس کے پاس ایمان کی دولت پہنچ چکی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حب علی ایمان۔ اب جہاں جہاں بھی علی کی محبت دیکھتے جانا، سمجھتے جانا، جہاں بھی ایمان ہے، جہاں بھی ایمان ہے، جہاں بھی ایمان ہے، جہاں بھی ایمان ہے، جہاں بھی ایمان ہے۔ محبت علی سے منور دل لیے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے لگا دو نعرہ حیدری، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ گلی قسم خدا کی وہاں بھی علی 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 ہوگا۔ آج جا علی ملیں گے، دامن بچائیے، بدلہ ہے علی سے سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ توجہ دوست احباب، منزل کے قریب پہنچ گیا۔ والمومنون والمومنات، جنہوں نے ولایت کا نشہ لے لیا ہے اور محبت علی کو دولت ایمان سمجھ کر اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، قرآن ان کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، رشتہ ولایت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس رشتے کو نبھاتے کیسے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے بچاتے۔ توجہ۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں تو عرض کرتا رہتا ہوں موالیان حیدر کرار، اگر نشہ ولایت کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، کیونکہ علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ توجہ۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش تمام ہو گئی، زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا، بہت سی باتیں دل میں رہ گئیں، لیکن ایک بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب جامع الاخبار ہے، مذہب اہل بیت کے عظیم محدث شیخ صدوق علیہ رحمہ، وہ محدث ہیں جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ بیان مصطفیٰ سنانا چاہتا ہوں۔ جو قرآن کے ساتھ بیان مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں وہ زہرا کے بابا کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ مومنین اپنی قدر جانیے، اپنا مقام سمجھیے، اپنے حقوق کا خیال کیجیے۔ روایات مذہب اہل بیت میں ملتا ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت مومنین کے حقوق کا ادا کرنا ہے۔ حق مومن ادا کرو۔ حق مومن کیا ہے؟ تو زہرا کے بابا نے ارشاد فرمایا للمومن علی المومن سبعۃ حقوق واجبۃ، مومن کے مومن پر، توجہ دوستو محنت رائے گا نہ جائے، آخری مرحلے میں ہوں، مومن کے مومن پر، آپ بھی مومن، آپ بھی مومن، آپ بھی مومن، بزرگ بھی مومن، جوان بھی مومن، مومن کے مومن پر 7 حقوق اللہ کی طرف سے واجب ہیں۔
اگر افضل ترین عبادت کرنی ہے تو پھر مومنین کے حقوق کو ادا کیجئے۔ پہلا حق زہرا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں اجلالہ فی عینہ، مومن کا مومن کی نگاہ میں احترام ہونا چاہیے۔ توجہ، بات تمام ہو گئی، بات تمام ہو گئی۔ حسنین کے نانا اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی مومن کو کوئی مومن اپنی نگاہ میں گرا دے۔ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، ولایت علی کا دم بھرنے والوں، اپنے مقام کو سمجھو اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو۔ پہلا حق آنکھ میں احترام، وَالْوُدُّ لَهُ فِي صَدْرِ، سینہ میں مومن کے لیے بغض نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں۔ اور جاگ رہے سو گئے دوستو، بغض نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، مومن کے لیے، مومن کے لیے۔ مومن کے سینہ میں بغض ہو پھر یا ادھر محبت نہیں یا ادھر محبت نہیں۔ اگر ادھر بھی محبت ہے ادھر بھی محبت ہے تو پھر دل میں بغض و حسد و کینہ نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہونی چاہیے۔ وَالْمُوَاسَاتُ فِي مَالِهِ، اپنے مال میں مومن بھائی کے لیے حصہ ہونا چاہیے۔ آج اس وقت سرزمین پاکستان پر جو بارشوں کی صورت میں، جو سیلاب کی صورت میں پاکستانی بھائیوں پر بنی ہوئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج آؤ اپنے عمل سے ثابت کر دو کہ ہمارے مال میں کس کس کا حصہ ہے۔ ہم اپنے مال میں فقط مومن بھائیوں کا حصہ نہیں جانتے بلکہ ہم حسینی ہیں، اور امام حسین کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اے حسینی، آج تیرے مال سے اگر کسی غیر شیعہ کی مدد ہو جائے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ یہ فقط لنگر اپنے کھانے کے لیے نہیں بناتے بلکہ حسینی لنگر تو اتنا عام ہے کہ جو لنگر تک نہ پہنچ سکے ان تک بھی لنگر پہنچا۔ نہیں 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 نہیں، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، نہیں، میری بات پہ غور کیجئے، سادہ سی بات ہے۔ حسینی لنگر کو اپنے درمیان محدود رکھنے والوں، دنیا والوں کو بتا دو یہ لنگر ان سخیوں کا لنگر ہے، یہ لنگر ان قریبوں کا لنگر ہے۔ جو اس لنگر تک نہ پہنچے یہ لنگر خود ان تک پہنچ جاتا ہے۔ مومن کی کا چوتھا حق غیبت حرام۔ یہ کتاب تحف العقول علامہ حرانی علیہ رحمہ مذہب اہل بیت کے عظیم محدث 4 صدی ہجری میں گزرے ہیں، انہوں نے معصومین کے کلام کو جمع کیا۔ اس میں کلام امام حسین آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم حسینی وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ توجہ، حسینی وادی میں اتر رہے ہیں۔ مولا حسین نے حسینیوں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کی غیبت کر رہا تھا۔ حسینیوں سنو، امام حسین نے فرمایا خاموش، یہ لفظ نہ ہوں، اہل علم موجود ہیں، کتاب حاضر ہے۔
کہا خاموش، تجھے معلوم نہیں غیبت حرام ہے؟ قسم بخدا حسینیو، فقط اتنا نہیں کہا بلکہ ساتھ میں فرمایا مولا حسین نے، مظلومیت آقا حسین کی قسم، مولا نے فرمایا خاموش ہو جا، یہ کام ترک کر دے، غیبت کرنا تو جہنمی کتوں کی غذا ہے، تو بندہ مومن ہے۔ مومن اور مومن کی غیبت کرے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج نفرتیں ہیں، آج قدورتیں ہیں، علی والو پیروں کے پاس جاتے ہیں، گھر میں یہ حالت ہے، محلے میں یہ حالت ہے، معاشرے میں یہ حالت ہے، کوئی دم، کوئی دعا، کوئی تعویذ۔ علی مولا کو مشکل کشا جاننے والوں، علی مولا کی مشکل کشائی کی قسم، میرے مولا نے تو 1400 سال پہلے تیری اور میری اس مشکل کو حل کر دیا تھا۔ فرمایا تھا مولا علی نے، من تارک الغیبہ ظہرت المحبت فی القلوب، لوگو غیبت ترک کرنا تمہارا کام ہے، دلوں میں محبت ڈالنا خدا کا کام ہے۔ وعیادت المریض، مومن کا 5واں حق مومن پر یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، تیمارداری کرے، باتیں نہ کسے۔ توجہ، بس دامن وقت کی گنجائش تمام ہو گئی۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور 7ویں بات، مر جانے کے بعد اسے خیر سے یاد کرے، اسے خیر سے یاد کرے۔ چھٹے تاجدار ولایت سے پوچھا گیا کہ خیر سے کیا مراد ہے، تو میرے چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الخیر هو ولایت علی ابن ابی طالب، خیر سے مراد تو میرے جد علی کی ولایت ہے۔ مومن اگر فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد اس کی باقی باتوں کو چھوڑ دے، بس یہ بتا کہ اس کا بچپن بھی ولایت میں گزرا، جوانی بھی ولایت کے سائے میں گزری، بزرگی بھی ولایت کے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ سندھ میں آ جائے اور یا گھر کی چھت پہ چلا جائے، کربلا کی طرف رخ کر لے اور ایک مرتبہ کہتے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ زیارت وارثہ پڑھے۔ یہاں سے بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ انصاف نہیں کرتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا حسین نماز بچا گیا۔ میں عرض کرتا ہوں، میرے حسین نے فقط نماز نہیں بچائی، میرے حسین نے تو تمام انبیاء کی محنت بچائی ہے، میرے حسین نے تو پورا دین بچایا ہے۔ کوئی کیا جانے کہ دین کی قیمت کیا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، میں تو اتنا عرض کرتا رہتا ہوں کہ عزادار اپنی ان 2 عزادار آنکھوں کو حقیقت شناس بنا اور پھر عزاداری کا ترازو نصب کر، تجھے پتہ چلے گا
کہ دین کی کتنی قیمت لگائی ہے زہرا کے لال نے۔ اگر کوئی دین کی قیمت پوچھنا چاہے تو فقیر بس اتنا عرض کرتا ہے کہ آؤ روز عاشور دیکھو، دین کی قیمت ادا کرتے 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 کبھی بچپن کا ساتھی گیا، کبھی مہمان گیا، کبھی اکبر جیسا جوان گیا، کبھی ام البنین کا چاند زمین کربلا پہ بازو کٹوا کے سو گیا، کبھی حسن کا یتیم لاشا پامال کرا گیا، اور کبھی رباب کے لال کے گردنے گلوئے نازنین سے ہرمل کا زہر بھرا تلویر تیر سے شعبہ تیر جو گلوئے نازنی کو چیتتا ہوا بازوئے حسین میں پیوست ہو گیا۔ لیکن حسین ابھی بھی دین کی قیمت کو بیان کیے دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں آؤ جوانوں میرے جوان کو دیکھو، جوانی جس کے لیے ترستی تھی، میرا وہ اکبر، میرا وہ قاسم۔ ہم کیا سمجھیں اکبر و قاسم کی شہادت کیا تھی؟ مقتل میں ملتا ہے۔ جب یہ دونوں ہستیاں شہید ہو گئیں، میری طرف دیکھنا، امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ گنج شہیدہ میں ان دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ لاشِ قاسم پہ رکھا، ایک ہاتھ لاشِ اکبر پہ رکھا، اور آسمان کی طرف رخ کر کے زہرا کے لال نے صدا بلند کی، واہ غربتا، او میرے اللہ میرا اکبر بھی مارا گیا، او میرے اللہ میرا قاسم بھی مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کون جانے دین کی قیمت کیا ہے۔ کربلا میں روز عاشور حسین نے بتائی کہ اگر کوئی دین کی انتہائی قیمت پوچھنا چاہے تو آئے کربلا سے قیمت دین معلوم کرے۔ دین کی قیمت یہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے حسین کا سر لگتا ہے، زینب کی چادر لگتی ہے۔ سادات و غیر سادات سے معذرت چاہتے ہوئے، غجورو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن مقتل کا ذمہ دار ہوں۔ جب تیرے اور میرا مظلوم آقا حسین راہ خدا میں شہید ہوئے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی کی صدا بلند ہو گئی، اور وہ قیامت کی گھڑی آ گئی جب آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، سرخ و سیاہ آندھی چلی، حور و غلمان نے نوحہ کیا، اور ایک مرتبہ جبریل نے زمین و آسمان کے درمیان صدا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، لوگو کربلا میں زہرا کا لال مارا گیا، نواسہ رسول شہید ہو گیا۔ ادھر مقتل کا ذمہ دار ہوں، ادھر جگر تھام لی تھی۔ بس ایک جملہ عرض کر کے ممبر برادر محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر شمر ملعون نے سر حسین کے ساتھ گستاخی کی ہے، جگر کرو گے برداشت، روایات میں ملتا ہے اس نے کچھ اس طرح سے سر حسین سے گستاخی کی کہ 3 مرتبہ خاک کربلا اٹھی۔ ادب و احترام سے ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، اس نے اس قدر گستاخی کی کہ 3 مرتبہ خاک کربلا اٹھی، اور پھر اس نے گستاخانہ لہجے میں، ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، زہرا سے آنسوں کی خیاط طلب کرے، مادر حسین مدد کرے، اس نے گستاخانہ لہجے میں سر حسین کو اٹھایا۔ تو یہ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے کٹے ہوئے لبوں میں حرکت تھی، میں نے چاہا کہ سنوں اس وقت حسین کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے لبھائے حسین کو اپنے کان سے لگایا، جگر تھام لی تھی۔ وہ روایت کرتا ہے اس وقت صدائے حسین تھی، عباس عباس عباس، اور مجھے معاف کرنا، ادھر سے چادر زینب اتری، میں نے پڑھا آپ نے سنا، لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتانا چاہتا ہوں، ظالموں نے بیویوں کے سروں سے چادریں ہاتھوں سے نہیں، نیزے کی انیوں سے اتاری،
سر زخمی، ہاتھ زخمی، زخمی سر پہ زخمی ہاتھ، بیویوں کا رخ فرات کی طرف، اور صدا بلند ہونے لگی، واہ عباسا واہ حجابا، ہائے عباس، ہائے ہمارا پردہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتا قتلتک، مل کے کہہ دیجئے بے شمار، فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولا یا ابا عبداللہ۔ بس انہی روتی آنکھوں کے ساتھ حسینی فقیر کو دے دیجئے نیاز، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ فقیر کی نیاز بانی مجلس کی جیب میں نہیں، آپ کی جیبوں میں بھی نہیں، تو پھر سوال قاضی تیری نیاز کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو عرض کرنا چاہتا ہوں میری نیاز جیبوں میں نہیں، میری نیاز ان دلوں میں ہے جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں رول مرنے کا درد موجود ہے، اور وہ میری نیاز فقط دو نعرے ہیں، ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مرد آباد، لیکن سوچ سمجھ کر، حسینیت نام ہے دین سے وفاداری کا، یزیدیت نام ہے دین سے غداری کا، نہیں آسان کر دوں، حسینیت نام ہے ہر نیکی کا، یزیدیت نام ہے ہر برائی کا۔ آج اس مجلس میں تشریف فرما بزرگ و جوان، بھائی و بہنیں، سب حسینی فقیر کو دے دیجئے نیاز، پیسوں کی نہیں، سیرت و کردار کی نیاز، نیکیوں کی طرف رخ کر لیجئے، نیکی پہ نیکی کرتے جائیے اور کہتے جائیے حسینیت، نہیں پیسے نہیں مانگ رہا، سیرت و کردار مانگ رہا ہوں، نیکی کا وعدہ کرو اور کہہ دو حسینیت، حسینیت، برائیوں سے منہ موڑتے جاؤ اور کہتے جاؤ یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق معاشرے میں سر بلند کر کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا آپ کا اور فقیر کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامین حضرات تشریف رکھے، بلا تحیر ذکر محمد والے محمد کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت سید مشتاق حسین شاہ صاحب آپ اسیر پور سے کہ وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں، اور اختتام مجلس پر شبیہ